नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब शहज़ादियों? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम सब एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र में दाखिल होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी तरह एक्साइटेड होंगे। आप सबको यहाँ पे मैं खुशामदीद कहना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से। मेरा नाम है महविश नवाज़ और आप सबको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कोर्स के पहले लेक्चर के अंदर खुशामदीद। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ मिलकर एक ऐसे सफ़र पे निकलने के लिए जो सिर्फ बोलने का हुनर नहीं है बल्कि सोचने, समझने और असर डालकर बात करने के लिए है। देखिए, ये हुनर जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आप लोगों को पता है तभी आप यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस कोर्स का मकसद क्या है? याद रखिए कि कम्युनिकेशन कोई छोटी स्किल नहीं है। ये हर रिश्ते, हर कैरियर और हर प्लेटफॉर्म की पहली बुनियाद है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, स्पीकर हैं या बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपकी बात दिल तक नहीं पहुंचती। इस कोर्स का जो मेन गोल है वो ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, आपको क्लैरिटी के साथ अपने जज्बात और अपनी बात को एक्सप्रेस करना सिखाया जाए और आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक असर पैदा करने के लिए आपकी मदद की जाए। तो जहाँ तक पहले लेक्चर की बात है तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली कम्युनिकेशन होती क्या है। अक्सर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना होता है कि आप अच्छे तरीके से बोल लो, आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से बात कर रहे हो तो ये कम्युनिकेशन है। नहीं, कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज मैटर नहीं करती कि आप सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो तभी आप अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हो। नहीं, अगर आप उर्दू के ज़रिए भी अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सारे आपके सामने पाकिस्तानी हैं, उर्दू स्पीकर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश ही झाड़ के अपनी बात जो है एक्सप्लेन करो। अगर आप सिर्फ उर्दू के साथ भी बोल रहे हैं लेकिन आपके अल्फाज क्लियर हैं, आप आसान ज़ुबान में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें, तो आप एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकते हो। याद रखिए, कम्युनिकेशन असल में एक टू वे प्रोसेस है। जैसे आप अगर देखें, एग्जाम्पल ले लें टेनिस की, तो टेनिस के अंदर बैडमिंटन के अंदर क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके से बॉल नीचे नहीं जाने देनी होती, क्योंकि जैसे ही वो शटल जो होती है वो नीचे चली गई तो समझे आप हार गए। तो कम्युनिकेशन भी असल में ऐसी होती है कि आपको क्या करना होता है कि किसी भी तरीके से बात जारी रखनी होती है कि सिर्फ आप ही ना बोलते रहें, अगला भी आपको रिस्पॉन्स बैक करे। वो रिस्पॉन्स बैक करेगा तो ही आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली जो है अपना असर छोड़ेगी। बात समझ में आई आप लोगों को? याद रखिए, कम्युनिकेशन की टाइप्स भी होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो हमारे अल्फाज होते हैं, जो हमारी ज़बान होती है, जो हम बोलते हैं। नॉन वर्बल कौन सी होती है? जैसे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बेचारे ना भी चाहते हो तो अपनी उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसको ये बात अच्छी लगी है या इसको ये बात बुरी लगी है। हालांकि वो बहुत कंट्रोल करते हैं बट उनसे नहीं हो पाता। इसी तरह कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज, वो इस तरह से बात अच्छी कर रहे होंगे लेकिन इतना उनका एक एटीट्यूड वाली होगी कि उनके आईब्रोज, उनके लिप्स, उनकी आंखें घुमा घुमा के बात करना कि बंदे का दिल ही नहीं करता उनको सुनने का। तो एक इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। कुछ लोग इतने अच्छे से पूरे फोकस्ड होकर आपकी बात सुनते हैं, आपकी तरफ देख के बात करते हैं कि आपका दिल करता है मैं इसके साथ बात करूं। फिर आती है रिटन कम्युनिकेशन, जैसे हम मैसेजेस लिखते हैं, हम ईमेल्स करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ये हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है। फिर विजुअल, जो हम दिखाते हैं, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, आपका सिंबल्स हो गए, इस तरह के जो आप यूज़ करें। सिंबल्स भी होते हैं ना, सिंबल्स के ज़रिए भी हम बात करते होते हैं। इसके अलावा आपके ज़्यादातर कपड़ों की इसमें चीज़ आ जाती है कि आपके कपड़े किस तरह के हैं। अब हर चीज़ अलग अलग, आप हर इवेंट के हिसाब से बात करते हो ना, तो इसमें ये चीज़ आती है। हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना कि जिसका जितना महंगा जोड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी विजुअल कम्युनिकेशन अच्छी होगी। नहीं, महंगे से ज़्यादा एलिगेंट होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एक कम्युनिकेशन का होता है ना, वो होता है लिसनिंग का। बिकॉज कम्युनिकेशन का हाफ पार्ट लिसनिंग ही होता है। कम्युनिकेशन डिपेंड लिसनिंग पे कर रही होती है।
کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اگلے کی بات سن رہے ہو. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ سوال گندم ہو اور آپ جواب چنا دے رہے ہو. سو دیٹ از دا پوائنٹ. پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ کمیونیکیشن میں مین کامن مسٹیکس کیا ہوتی ہیں. تو آپ کو میں کچھ پرابلمس پہ بات کر کے بتاتی ہوں کہ جن کا روزانہ ہم شکار ہوتے ہیں اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں. جیسے ہماری کمیونیکیشن خراب ہوتی ہے. مس انڈرسٹینڈنگس، کسی کو انٹرپٹ کرنا، کلیئر طریقے سے نہ بولنا، دوسرے کی بات کو پراپرلی نہ سننا. مس انڈرسٹینڈنگ اور ان میں سے آپ بتائیں مجھے 80% پرابلمس، ان چاروں جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، پرابلمس بتائی ہیں، ان میں سے 80% مسئلہ کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اگلے کو لسن نہیں کرتے ہو. جب آپ اگلے کی بات کو پراپرلی سنو گے نہیں تو آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آپ اس سے دوسرے کی بات کو اگر پراپرلی نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ وہ کہنا کچھ چاہ رہا ہوگا اور آپ سمجھ کچھ لیں گے، بات اپنے سے ایزیوم کر لیں گے. اور آپ اگر اس کو بیچ میں انٹرپٹ کر دیں گے تو ایک تو اگلے کا دوبارہ دل نہیں کرے گا آپ کے ساتھ بات کرنے میں. دوسرا یہ انتہائی ill mannered طریقہ ہے کہ اگلا یہ بولے گا کہ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. تھرڈلی یہ ہوگا کہ آپ کو آدھی بات سن کے یا آپ اپنی طرف سے نتیجہ اخذ کر لیں گے یہ چیز. اور ہاں، کلیئر بولنا. اگر آپ کلیئر نہیں بولیں گے تو اگلا آپ کی زبان، دیکھیں میں نے آج کے ٹائم میں بہت ایک چیز دیکھی ہے، لڑکیوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ بالکل نا ایک نازکی والا بولنے کے چکر میں بہت برا بولنا شروع ہو گئی ہیں. ایک دم آہستہ آواز کر کے بہت ہی مدھم ٹائپ بولتی ہیں کہ اگلے بندے کو ان کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کریں، آپ کو کسی انگریز کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی انسپریشن بنا کے اپنی بالکل انداز ہی چینج کر لیں. اپنی وائس کو کلیئر رکھیں تاکہ اگلا ایزیلی انڈرسٹینڈ کرے. ایک بات اپنے پلے سے باندھ لیں. کمیونیکیشن کا مقصد اگلے کو امپریس کرنا نہیں ہوتا بلکہ اگلے کو اپنی بات سمجھانا ہوتا ہے، کنوے کرنا ہوتا ہے، ایکسپریس کرنا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اب ہم چلتے ہیں اس کورس کی ہائی لائٹس کے اوپر جو بیسیکلی آپ اس میں سیکھیں گے. پبلک اسپیکنگ سیکھیں گے، انٹرویو کی ٹپس سیکھیں گے، کانفیڈنس بلڈنگ، کانفلکٹ ریزولوشن، گروپ ڈسکشنز اور ایموشنل انٹیلیجنس کمیونیکیشن کے اندر، اس کے علاوہ بہت کچھ. سو آپ سب تیار ہو جائیے اپنے اندر کی آواز کو نئی طاقت دینے کے لیے. اور آج کے اس ساری باتوں سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک نکال رہی ہوں کہ آپ سب نے اپنا انٹروڈکشن ریکارڈ کرنا ہے. کوئی اس میں ایکسٹرا باتیں نہیں کرنی، صرف 3 سینٹینسز میں لکھنا ہے، بولنا ہے. صرف 3 سینٹینسز ہوں اس میں. انٹروڈکشن ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کریں. جو میرے پرسنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کریں، جو یہاں پہ آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ کائنڈلی آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے رائٹ کر سکتے ہیں 3 لائنوں میں اپنا انٹروڈکشن. اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ ایک تو مجھے آپ لوگوں کے نیمز پتہ چلیں گے، ایک اسٹرانگ آپ اپنی اسکل بتائیں گے، ایک ویکنیس بتائیں گے، کیونکہ سیلف اویئرنیس جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے گڈ کمیونیکیشن کا. یہ بات یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو نا ایک ایگزامپل بتاتی ہوں اسٹیو جابس کی. یہ ایپل کا کو فاؤنڈر ہے اور یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ سب نے اسٹیو جابس کا نام پہلے ہی سن رکھا ہوگا. ایپل اور ایپل کا دیوانہ کون نہیں، آج کل تو لوگ گردے بیچ کے آئی فون لیتے پھر رہے ہیں. تو ایک بات جانیے کہ جو اسٹیو جابس ہے وہ ایک ٹیک جینیس ہونے کے ساتھ ساتھ نا ایک ایکسٹرا آرڈنری کمیونیکیٹر بھی ہے. کیسے؟ ان کا ہر پروڈکٹ لانچ جب ہوتا نا، چاہے وہ آئی فون ہو یا آئی پیڈ، لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا. لیکن کیسے؟ صرف اس لیے کیونکہ ان کا جو پریزنٹیشن سٹائل تھا وہ اتنا امپیکٹفل تھا کہ لوگ فیل کرتے تھے کہ یہ پروڈکٹ تو میری زندگی میں شامل ہونا ہی ہونا چاہیے. اس پروڈکٹ کے ساتھ تو میرے اندر ایلیگنسی آئے گی، اس پروڈکٹ کے ساتھ تو میرا ایک برانڈ کا جو ہے میرا ایک برانڈ لگوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو انہوں نے کبھی بورنگ جو ہے ٹیکنیکل لینگویج یوز نہیں کی، صرف سمپل، ڈائریکٹ اور ایموشنل کنیکشن کریٹ کیا لوگوں کے ساتھ. یہ بات ہمیں بتاتی ہے کمیونیکیشن کی پاور کتنی زیادہ ہے. آج اگر وہ ایک کامیاب ترین ان کا برانڈ چل رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو صرف آئی فون کے اندر جو فیچرز ہے اس کی بیس پہ چل رہے ہیں، جبکہ آئی فون کی بیٹری ٹائمنگز آپ کو پتہ ہے کتنی خراب ہوتی ہیں. آئی فون کا جو ہے وہ ایک دفعہ گر جائے تو وہ ٹوٹ جائے تو اس کا دوبارہ ویسا نہیں بن سکتا. اس کے اندر سیکیورٹی کتنے ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی فریلی یوز نہیں کر پاتے ہو. بہت سے اس کے اندر گیپس ہیں، بہت سے گھپلے ہیں. بٹ دا تھنگ از ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز اتنی اسٹرانگ رہی ہیں شروع سے، اتنی انفلوئنسنگ رہی ہیں کہ آج ہر دوسرا بندہ ایپل کا دیوانہ ہے، آئی فون کا دیوانہ ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک ریسرچ کے بارے میں بتاتی ہوں. ہارورڈ بزنس ریویو، انہوں نے کمیونیکیشن لیڈرشپ کے اندر اس کے اوپر ایک ریسرچ کی تھی.
اور انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا کہ دنیا کے 95%، 95% جو موسٹ سکسیسفل لیڈرز ہیں، چاہے وہ سی ای اوز ہوں، کوچز ہوں یا مینٹورز ہوں، کوئی بھی کامیاب انسان ہو، ٹیچرز ہو، کچھ بھی ہوں، ان سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے: پاورفل کمیونیکیشن سکلز۔ یہ لوگ نہ صرف اچھے اسپیکرز ہوتے ہیں بلکہ اچھے لسنرز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب تک اچھے لسنر نہیں بنیں گے آپ تب تک اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے۔ ان کا انداز اتنا کلیئر، کانفیڈنٹ اور کنونسنگ ہوتا ہے کہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ اتنی کلیئر، کانفیڈنٹ اور اتنی کنونسنگ طریقے سے وہ بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بے شک بہت ہی لمبی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، نہیں، فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، انداز ایسا رکھتے ہیں۔ اگر آپ لائف میں کسی بھی لیول پر لیڈر بننا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کا لیڈر، اپنی ذات کا لیڈر بھی بننا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو ایک بہترین کمیونیکیٹر بننا ہوگا۔ اور جہاں تک اب آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعا، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس دعوت دینے کا حکم دیا تھا، تو ان کا سب سے پہلا کنسرن کیا تھا؟ مجھے بولنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ بے شک ان کی ایک تو زبان کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، دوسرا ان کا یہ تھا کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز کے لیے ان کو کنسرن تھا، وہ اس کے لیے شور نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ دعا جو ہے یہ کیا بات سکھاتی ہے؟ پہلے تو یہ بات سکھاتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے امپریس ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سیکنڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اسلامک اسکالر اپنا کوئی لیکچر شروع کرتا ہے تو اس دعا کو لازم پڑھتا ہے۔ اس سے آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، آپ کے الفاظ میں برکت دیتے ہیں، اور ایک کنیکشن آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو لازم اپنے ساتھ اپنے روٹینز میں شامل کریں۔ اور ایک اور بات کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کورس کا ہر لیکچر آپ کے لیے ایک شیشے کی طرح ہو، ایک مرر کی طرح ہو، جس میں آپ خود کو بہتر طریقے سے دیکھیں۔ آپ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ اسپیک ناٹ ٹو امپریس بٹ ٹو ایکسپریس۔ آپ بولیں نہ کہ اس مقصد سے کہ لوگ مجھ سے امپریس ہوں، میری واہ واہ، بلکہ اس لیے کہ لوگ آپ کے ایموشنز کو سمجھ سکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کورس سے آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے، اس کورس کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ لوگ بہت سی خیر سمیٹ کے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے اصلی کمیونیکیشن تب ہی ہوتی ہے جب سمجھانے کا ارادہ بولنے سے زیادہ مضبوط ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔